السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ پیارے بچوں، میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی ساری احادیث اچھی طرح سے دہرا لی ہوں گی اور اپنی امی جی کو سنا بھی لی ہوں گی۔ پیارے بچوں، آپ نے سب احادیث پر پورا عمل کرنا ہے اور انہیں دوسروں کو بھی سنانا ہے۔ ہماری آج کی حدیث بھی گزشتہ تمام احادیث کی طرح بہت مزے کی ہے اور اس کی کہانی تو بہت ہی زیادہ مزے کی ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیں پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہانی سنیں گے۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے نماز۔ ہماری آج کی حدیث کچھ اس طرح سے ہے: سلو کما رأیتمونی اصلی، سلو کما رأیتمونی اصلی، سلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس کا ترجمہ ہے: تم اسی طریقے سے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ پیارے بچوں، یہ حدیث صحیح البخاری کی 231 نمبر 231 نمبر ہے۔ پیارے بچوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ وہی ہے جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اسے ہر مسلمان پر فرض کر دیا ہے۔ نماز کے بارے میں ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کو صحیح طریقے سے نماز آئے اور ہم اس کو صحیح وقت پر اچھے طریقے سے ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کر لے۔ لیکن پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی نماز کا طریقہ نہیں بتایا، بلکہ نماز کے تمام مسائل اور طریقہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور احادیث سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں نبی کی تمام احادیث اور سنت کی روشنی میں اچھی سی نماز سیکھنی ہے اور پڑھنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث بھی اسی کی ایک بہترین مثال ہے جس کا نام ہے خانہ کعبہ کی کہانی۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی کے صحابہ بہت فرما بردار تھے۔ وہ اپنے نبی کی ہر کام میں اطاعت کرتے تھے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے، تمام صحابہ اسی طرح غور سے دیکھ کر اس پر عمل کرتے۔ پیارے بچوں، وہ نبی کی تمام سنتوں پر عمل کرتے، جیسا کہ نماز سے پہلے مسواک کرنے، لباس کی پاکیزگی اور نماز کے اوقات کا خیال رکھنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر اسی طریقے سے نماز ادا کرتے جیسے ہمارے نبی کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسی نماز پڑھی تھی، ہمارے صحابہ کی نماز بالکل ویسے ہی تھی۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے جب اللہ کے حکم سے کعبہ بدلنے کا حکم آیا تو بھی تمام صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز کے دوران ہی کعبہ بدل دیا اور ایک سوال بھی نہ کیا۔ جی پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ قبلہ جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی بدلا گیا تھا؟ چلیں، آج اگر آپ کو یہ معلوم نہیں تو یہ کہانی سن کر آپ کو اس کی معلومات ملے گی۔ پیارے بچوں، خانہ کعبہ اس وقت دنیا میں اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی اور تمام نبیوں نے بھی اسے ہی کعبہ مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب سے
کعبہ کی دیواریں گر گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسے دوبارہ تعمیر کیا، اور اس کے بعد تمام امتیں اسی کی طرف نماز پڑھتیں اور اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ اور پھر ان کی اولاد میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور بادشاہ عظیم تھے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت شان اور بہت طاقت تھی۔ انہوں نے اللہ کی مرضی سے جنوں کی مدد لے کر فلسطین میں ایک بہت بڑا سا اللہ کا گھر یعنی مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی، جس میں ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ بھی رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد قوم یہود اور قوم نصارہ اسی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور اسی مسجد میں حج کرنے اور عبادات کرنے جاتے رہے۔ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں تبلیغ شروع کی تو ہر مسلمان قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے، مگر جب کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا تو مدینہ میں اس وقت کافی لوگ مسلمان تھے، مگر وہاں یہود اور نصارہ کی بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی تاکہ اہل یہود و نصارہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہو اور ان کو یقین آ جائے کہ اللہ کے نبی اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں جس دین پر یہ عمل کرتے ہیں اور جس کی دعوت ان سے پہلے تمام انبیاء موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ یہودی اس طرح ان کی بات غور سے سنیں گے اور تمام غلط باتیں چھوڑ کر سیدھے راستے پر چلیں گے، مگر یہود میں سے چند لوگ ہی مسلمان ہوئے اور اپنی ضد میں آ کر اسلام کی مخالفت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ قبلہ اول یعنی کہ خانہ کعبہ کو کعبہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کر دی کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ چند یہودیوں کے سوا باقی سب کے سب اسلام نہیں قبول کریں گے۔ لہٰذا ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ رکوع کی حالت میں اللہ نے قبلہ بدلنے کا حکم دے دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی نماز کے دوران ہی فوراً اپنا رخ بدلا اور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ موڑا۔ اللہ کے نبی کے رخ موڑتے ہی پیچھے کھڑے تمام صحابہ نے پیارے نبی کی اطاعت کی اور اپنا رخ موڑا۔ کسی نے رخ موڑنے سے انکار نہ کیا اور نہ سوال کیا، بلکہ گھوم کر دوبارہ اللہ کے نبی کے پیچھے آ کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ دیکھا پیارے بچوں، صحابہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتے تھے اور جس طرح اللہ کے نبی نماز پڑھتے اسی طرح نماز پڑھتے، جہاں پر چلنے کا حکم دیتے چل پڑتے اور جہاں روکتے رک جاتے، نماز کے دوران بھی ان کے حکم کو افضل سمجھا۔ پیارے بچوں، ہم بھی اپنے نبی کے ساتھ صحابہ کی طرح ہی پیار کرتے ہیں اور انشاءاللہ انہی کی طرح صحیح نماز نبی سیکھ کر انہی کی طرح ہر نماز اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ نے پوری نماز اچھی طریقے سے یاد کرنے کا عہد بھی کر لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ جلدی سے صحیح طریقہ سے نماز نبی
حدیث و سنت کی روشنی میں یاد کر لیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح نماز نبوی کی بھی ایک پیاری سی ویڈیو ملے تو آپ جلدی سے نیچے کمنٹ کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے لیے پوری نماز کی ایک ویڈیو شائع کی جائے گی۔ پیارے بچوں، اب جلدی سے حدیث لکھ کر یاد کر لیں اور اسے شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا، اور کعبہ کی کہانی بھی سب کو سنانی ہے۔ پھر ملیں گے ایک پیاری سی حدیث اور ایک مزے کی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔